آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ شب برات سے پہلے اللہ کی یہ دو نام 41 بار پڑھ لو۔ نصیب اور مقدر کے ستارے ایسے چمکیں گے کہ دنیا آپ سے یہ وظیفہ پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائے گی۔ ماہ شعبان دیکھتے ہی دیکھتے آج دوسرا جمعہ آ چکا ہے۔ جو لوگ ماہ شعبان کے پہلے جمعہ اللہ کو راضی نہ کر سکے، ماہ شعبان کے پہلے عشرے میں اللہ کو راضی نہ کر سکے، اب شب برات سے پہلے آخری موقع ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر بھی اگر آپ کو یہ خاص وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے تو آپ نے اس عمل کو لازمی طور پر کرنا ہے۔ لوگ پورا سال شعبان کے دوسرے جمعے کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو شخص بھی شعبان کے دوسرے جمعہ شب برات سے پہلے 41 بار اللہ کے یہ دو نام پڑھ لیتا ہے، اسے دوبارہ پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایک بار اس عمل کو کرنے سے پورے سال کا رزق مل جائے، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، پورے سال کا نصیب اور تقدیر لکھ دیا جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیں گے؟ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جن کے کام رہ جاتے ہیں، جن کے گھر سے رکاوٹیں ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، جو اب تک بے اولاد بیٹھے ہیں، جو مقروض ہیں، بل بھر کے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں۔ شب برات ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ مغفرت کی رات ہے، گناہوں کی بخشش کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے۔ اس رات میں کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو کتنی دولت ملے گی، کون کب جیے گا، کون کب مرے گا، ہر شے کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو شعبان کے دوسرے جمعہ کے دن اللہ کے یہ دو نام بتائے گئے طریقے سے نہیں پڑھتا، اور اگر آپ کو یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو چکی ہے تو آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت اہم، بہت خاص ہے۔ ماہ شعبان، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ رجب رب کا مہینہ گزر چکا ہے، اب شعبان کا مہینہ بڑی جلد شب برات کی طرف جا رہا ہے، پھر رمضان کی آمد ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے جو آج اس وظیفے کو پڑھے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں اللہ کے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مانگ کر تو دیکھو، اور آج اس یقین سے مانگو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو کہ مجھے گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، نوکری چاہیے، شادی چاہیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہیے۔ نیت کرو، پھر اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ کی ذات قرآن میں فرماتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، پھر آپ نے اللہ کے یہ دو اسم مبارک پڑھنے ہیں، جنہیں پڑھنے کے بعد آپ کو کبھی بھی کسی کی محتاجی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی، در کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑیں گی۔ آپ جو مانگو گے، جیسا مانگو گے، آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اگر نہیں یقین آتا تو ماہ شعبان کے دوسرے جمعے ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر کرو۔ اس سے پہلے عمل کا طریقہ بتایا جائے، اگر آپ اس چینل پر اب تک نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے 7 بار ہے، 7 کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی ہے۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، نوکری چاہیے، شادی چاہیے۔ نیت کریں اپنے الفاظ میں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ پڑھنے سے آپ اللہ کی نظر کرم میں جا چکے ہیں۔ اب اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز۔ اللہ والے جب کبھی اللہ سے اپنی پسند کا نصیب لکھوانے بیٹھتے یا اپنے حق میں کن فیکون کے فیصلے کروانے بیٹھتے تو وہ سب سے پہلے اللہ کو یا رب بنا، یا رب بنا، یا رب بنا کہہ کے پکارتے۔ پہلے وہ وظیفے نہیں پڑھتے، قرآنی آیات مبارکہ نہیں پڑھتے، وہ پہلے اس رب کو پکارتے، یا رب، یا رب، یا رب بنا کی صدائیں لگاتے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جمعۃ المبارک کے دن
اور جب یہ جمعہ شعبان کا جمعۃ المبارک ہو، شب برات سے پہلے آخری موقع ہو، اس بات کو صدائیں لگاتا ہے، اے میرے رب۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے اس فانی دنیا میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے، اپنے رب کو پکار رہا ہے؟ فرشتے فرماتے ہیں، مالک تیرا بندہ ہے، تیرے سامنے فریادیں لے کر بیٹھا ہے، حاجتیں مرادیں لے کر بیٹھا ہے، تنگ دست ہے، مقروض ہے، پریشان ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی حاجتیں مرادیں پوری کی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے ہر وظیفے کا فائدہ ہوتا، اللہ والوں کو ہر وظیفے کی تاثیر اور طاقت ملتی، کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنا جانتے تھے۔ اب یہ جو 3 راز میں نے آپ کو بتانے ہیں، یہ صرف اس کے نصیب میں آئیں گے جو اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا۔ جو ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھے گا، وہ کچھ بھی کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کلمات صرف 11 بار پڑھنے ہیں، اور 11 بار پڑھنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی نظروں میں جانے کے لیے، اللہ کی رحمت کے سائے کو پانے کے لیے کافی ہے۔ اب اللہ کی نظر کرم میں آنے کے بعد اب آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے 2 نام یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب آپ شعبان کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کی التجا کرتے ہیں، یقین جانیے یہ وہ اسم مبارک ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی اپنی فضیلت اور برکت ہے، لیکن یہ اسم مبارک تمام ناموں سے افضل ہے، کیونکہ اس اسم مبارک کو پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو بھی مانگتا ہے وہ اس کی دعا، اس کی عریضہ، منہ سے نکلے ہر لفظ اللہ کے حضور پیش ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ شب برات سے پہلے آپ کی دعائیں، آپ کی مرادیں، آپ کی حاجتیں، آپ کی خواہشیں اللہ کے حضور پیش ہو جائیں اور اللہ آپ کی قسمت پر کامیابی کی مہر لگا دے، اللہ آپ کے حق میں کن فیکون کے فیصلے فرما دے، تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر بھی اگر آپ کو یہ خاص وظیفہ پڑھنا پڑے تو ماہ شعبان کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن ایک بار، صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ یہ اسم مبارک آپ نے توجہ، دل جمعی، خالص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس اسم مبارک کو پڑھتے ہوئے دل میں جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگو، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس اسم مبارک کو پڑھتے ہوئے دل میں جو کچھ آئے گا ملتا چلا جائے گا۔ آپ ایک ہاتھ مانگو گے، اللہ دوسرے ہاتھ میں عطا فرما دے گا۔ آپ گھر مانگو گے، اللہ گھر عطا فرمائے گا۔ اولاد مانگو گے، اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ مقروض ہو، قرض سے نجات مانگو گے، اللہ قرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ بس یاد رکھنا کہ ماہ شعبان کے دوسرے جمعۃ المبارک کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال اللہ کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح آپ پر برستی رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال رزق، دولت، شہرت، عزت، شفا، دنیا کی ہر نعمت خود چل کر آپ کے پاس آئے، تو شعبان کے دوسرے جمعہ کو ضائع نہ کرنا۔ یہ شب برات سے پہلے آخری موقع ہے، یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی۔ آپ نے اس اسم مبارک کو صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ گنتی اللہ والوں کی مقرر کردہ ایک خاص روحانی گنتی ہے۔ اگر آپ اس گنتی میں کمی بیشی کرتے ہیں تو پھر وظیفے کی تاثیر کم ہو جائے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، ماہ شعبان کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن ایک بار اس عمل کو لازمی طور پر کر کے دیکھیں۔ اب اس اسم مبارک کو پڑھنے کے بعد، مستجاب الدعوات بننے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ کی ذات قرآن میں فرماتی ہے کہ میں ہر انسان کو نعمتیں عطا فرماتا ہوں، جو شکر کرتا ہے اس کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا ہو جاتی ہیں، جو ناشکری کرتا ہے اللہ چھین لیتا ہے، چاہے وہ رزق ہو یا دولت، کامیابی ہو یا سکون۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماہ شعبان کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اللہ سے بیش قیمت نعمتیں سمیٹنے کے بعد یہ نعمتیں، یہ سکون، یہ کامیابی، یہ خوشیاں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں ہمیشہ آپ پر بارش کے قطروں کی طرح برستی رہیں، تو آپ نے اس قرآنی سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت قرآن کی پہلی سورت ہے، اور جب آپ اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا، یعنی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، شکر سے کیا۔
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ شب برات سے پہلے آج جمعۃ المبارک کے دن ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، نہ لوگوں کے تانے سننے پڑیں، تو شعبان کے دوسرے جمعہ اس قرآنی سورت کو پڑھیں اور آج عہد کریں کہ اے اللہ، میں نیت کرتا ہوں میں تیری ہر قدم پر اللہ کا شکر کروں گا، میں تیری نعمتوں کا شکر کروں گا۔ دیکھیے، بعض اوقات ہم کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور عیب نکالتے ہیں کہ آج کھانے میں نمک کم ہے، آپ یہ پکا لیتے، ایسا ہو جاتا، ویسا ہو جاتا۔ اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ کبھی آپ اس بات کا خیال کریں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور آپ ناشکری کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو گھر بیٹھے بنے بنائے کھانے پیش کرتا ہے اور آپ اس میں بھی عیب نکالتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اللہ کے شکر کو اپنائیں۔ اللہ شکر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ شکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ قرآنی سورت سورۃ الفاتحہ الشریف ہے۔ اسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ روحانیت کے ایسے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ اللہ کو اس سورت مبارکہ سے اتنی محبت ہے کہ اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنا لازم قرار دیا۔ نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اسے نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز نامکمل رہ جائے گی۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس قرآنی سورت مبارکہ کو محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہم یہ سورت پڑھ کر دم کرتے، اللہ شفائے کامل عاجل عطا فرماتا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب کسی پر مشکل وقت آتا، جب کوئی تنگی آتی، رکاوٹ آتی، ہم صرف سورت فاتحہ پڑھنے کا کہتے۔ جو لوگ اس پر عمل کرتے اللہ کامیابی عطا فرماتا۔ تو پھر کیوں نہ آج شعبان کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اس قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھ کر آمین تک پڑھنا ہے۔ آمین کے بغیر اس سورت مبارکہ کو نہ پڑھیے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک قرآنی آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ آیت مقدسہ اللہ کی اتنی پسندیدہ ہے، اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ اس بات کا اقرار کرے کہ میری ہر مشکل، ہر تنگی، ہر پریشانی میں اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی کافی ہے، وہ کبھی بھی کسی موقع پر لاپرواہی نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی کسی موقع پر ناکام نہیں ہو سکتا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دیکھیے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے دور میں پیغمبر موجود، رسول موجود، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، لیکن وہ کسی کے در پر نہ جاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ خود مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر اللہ کو پکارتے اور اللہ ان کی حاجت پوری فرماتا، اللہ ان کی مرادیں پوری فرماتا، اللہ انہیں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ چھوڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی بند گلی میں جا چکے ہیں، کسی جیلی پیر فقیر کے پاس مت جائیں۔ بہت سے لوگ اپنی حلال کمائی کا ایک بڑا حصہ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، پھر بھی ان کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی خوشخبری نہیں ملتی، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ فرماتا ہے جب تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے پھر تو ہمیشہ ٹھوکریں کھاتا ہے، اور جب تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے پھر اللہ تجھے بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ تو آپ نے اس آیت مبارکہ سے پہلے جو قرآنی سورت پڑھنی ہے وہ آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے، اور اس آیت مقدسہ کو پڑھتے ہوئے اگر آپ کی 70 حاجتیں ہیں، 70 مرادیں ہیں، 70 خواہشات ہیں، لے کر بیٹھو، نیت کر کے بیٹھو، گنتی کر کے بیٹھو، کاغذ پر لکھ کر بیٹھو، یہ آیات مقدسہ پڑھتے جاؤ اور اس حاجت اور مقصد کے لیے رب کعبہ سے التجا کرتے جاؤ۔ 70 کی 70 پوری نہ ہو تو پھر کہنا۔ اتنا طاقتور دن ہے، اتنا مجرب اور قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور جب شب برات سے پہلے جمعے کے دن یہ اعمال جس گھر میں کر لیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگلا جمعہ آنے تک کروڑوں بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ اب کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے مانگے گا، اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے گا، اللہ کو، اللہ کی اسمائے حسنہ کو پکارے گا تو یہ رزق، دولت، کامیابی ملے گی۔ جو لاپرواہی کرے گا وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ شعبان کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اس آیت مقدسہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتے ہوئے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ جو میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ناممکن ہے، وہ اللہ کے کن کی محتاج ہے۔ میں نے اس سال دیکھا ہے بہت سے لوگ رجب شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کیوں، لیکن ان کی لاپرواہی ان کے لیے بڑی پریشانی بننے والی ہے۔ میں شعبان کے روز خاص اعمال بتا رہا ہوں لیکن لوگ توجہ نہیں کر رہے۔
جو کر رہے ہیں وہ تر رہے ہیں، ان کے کامنٹ پڑھ کر مجھے سکون مل جاتا ہے کہ واقعی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس آیت مقدسہ کو 70 بار پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ آج کے دن ہماری یہ خاص دعا بھی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب شعبان کے دوسرے جمعہ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ کے 2 نام یا حیو یا قیوم 41 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد ایک قرآنی سورت سورۃ الفاتحہ 7 بار پڑھنی ہے، پھر ایک آیت مقدسہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 70 بار پڑھنا ہے اور آپ کا وظیفہ مکمل۔